اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے وقت پھر سچ زمین تے نہیں آیا. حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام رسول خاتم پیغمبر عاشقو ہے تاجدارہ فروغ گل عزارہ عنی سے دل و فغارہ تب و تابع کو حفارہ بہار شبنم سطح ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کانفرنس کا عنوان ہے فضائل سیرت و شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. محرم الحرام دا جڑا مہینہ ہے نا، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور بڑیاں بڑیاں عبادتاں اللہ نے اس مہینے اکٹھیاں کیتیاں نے. حج، مناء ہے، مزدلفہ ہے، قربانی ہے. اور جتھے اس مہینے دی 10 نو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اور وہ تھے اس مہینے دی 1 تاریخ نو میرے پیغمبر دے پیارے صحابی خلیفہ دوئم سسر مصطفیٰ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی شہادت دا علمناک واقعہ پیش آیا. اگر تسی مناسب سمجھو تو میرے قریب تشریف لے آؤ، اے جگہ تھوڑی جی پوری کر چھڑو. آجو آجو آجو. اگر توہین نہ محسوس کرو تو آجو، نہیں تے باویں کاندھ نال بھی لگ جاؤ تقریر تے میں پھر بھی کرنی. قریب آ جاؤ گے ذرا میرا بھی دل راضی ہو جائے گا. جزاک اللہ. بہت ساریاں باتاں میں تھوڑے نال کرنا چاہنا. اس کا عنوان تھے اللہ رب العزت مینوں بھی شرح صدر نال بولن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس تو بعد سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. جناب عمر بن خطاب دے فضائل، مناقب، خصائل، شمائل نو
اگر آپ اکٹھیاں کر لئیے نا بڑے بڑے فضائل ہیں، لیکن جڑا میرے پیغمبر نے ایک اعزاز دیتا ہے، ایک مقام دیتا ہے نا، اللہ دی قسم ہے اتھے ساری گل دی ہی اینڈ ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ نے بنانا ہوندا تو عمر بن خطاب نو بنانا سی۔ حالانکہ حضرت عمر تو پہلا درجہ جناب ابو بکر دا ہے، صحابہ دا مقام اپنا اپنا ہے، لیکن تسی توجہ میرے حل کرنی ہے پوری۔ میں بھی 300 کلومیٹر سفر کیتا ہے تقریباً، اس تو ودے گا گھٹے گا نہیں۔ میں کچھ تو آڈے اگے کچھ بات اپنا لے کے آیا بھی کوئی قرآن و حدیث دے موتی تو اڑیاں چولیاں چپاواں، تسی توجہ نال بیٹھنا ہے تے دل لگا کے بیٹھنا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وڈیاں کانفرنساں تے منٹاں دی تقریر ہوندی، اتھے ذرا ٹائم اج کھلا ہے تے آپا نا تھوڑی تفصیل نال گل کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، جناب عمر بن خطاب نو اے اللہ نے اے اعزاز دیتا ہے۔ مختلف مفسرین نے جو باتیں بیان کیتیاں نے، میں جو ریسرچ اور مطالعہ کیتا ہے، جناب عمر بن خطاب دے فضائل، مناقب، خصائل، شمائل اور آپ دے مشورے، مشاورات اور اشارے باتاں دے قرآن پاک دیاں حضرت عمر دی عظمت دے اندر تقریباً 32 مقام نے جندے تے اللہ نے حضرت عمر دے مشورے تے نبی دے سینے تے قرآن نازل کیتے ہیں۔ 32 مقامات نے، بعض مفسرین نے اس کو بھی زیادہ لکھا ہے۔ میں پڑھدا آ رہا تھا، میں نے سب تو وڈی جڑی مزیدار جتھے گل دی چس آ گئی نا، حضرت زید نبی پاک دے جڑے منہ بولے بیٹے سی نا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے کہنے لگے سونے یہ تھوڑا جا نا فرق ہونا چاہیے حقیقی باپ دا۔ مطلب انہیں ایک بندہ اپنی بیوی نو طلاق دینا ہے، انہوں بچی چھوٹی مثلا ماں دی گود اندر اگلے خامن دے نکاح وچ جائے، ان جڑا پہلا خامن دے ان دوسرے خامن دی ولدیت اتھے نہیں لگے، باپ ضرور بنے گا، ان دا اجر انہوں اللہ دے گا، لیکن حقیقت اندر جندہ انسان تخم ہوندہ ہے ولدیت بھی اسے دی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مقام تے قرآن پاک دی ایک آیت نازل کی تھی جڑی کئیاں نو گولی واگ بج دی ہے، بلکہ ہن دا موٹر وے تے بڑے بڑے جناب نا بوڑا تے بھی لکھی ہوندی ہے۔ حضرت عمر نے اے مشورہ دیتا، اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے ونڈ کر چھوڑ، حقیقی بیٹا اور منہ بولیا بیٹا اور یہ فرق ہے، تھوڑے چو محمد کسے دے باپ نہیں، روحانیت دے لحاظ نال میرے پیغمبر پوری کائنات دے باپ نہیں، مومنہ دیا ماوا ازواج متحرات میریاں تواڈیاں ماوا نے، روحانی ماوا نے۔ میرے ویر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے مشورے تے اللہ نے کئی مقامات قرآن پاک اندر میں دسیا ہے، آئیے ذرا قرآن دی سیر کریے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے تے دل دے اندر آیا تے کملی والے نو کہن لگے سونے جڑا اے مقام ابراہیم ہے کہ دیتے 2 رکعتاں ادا کرنیاں چاہی دیاں نے۔ حضرت عمر نے اے مشورہ دیتا تے اللہ نے قرآن بنایا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سونے عمر نے گلہ تک کیتیاں نے، عمر دی گل میں نو بڑی پیاری لگی ہے، میرے ویر توجہ نال گل سن دے جانا۔ جناب عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تیسرا مقام بھی سنو قرآن پاک دا، حضرت عمر نے مشورہ دیتا، حضرت عمر نے مشورہ دیتا کہ شراب یہ حرام ہونی چاہیے، بندہ پی لوے نہ ماں دا پتا نہ بہن دا پتا نہ بیوی دا نہ بیٹی دا۔ قرآن پاک آ گیا فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہتے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، قرآن سنو نا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، وہ نشہ تا وڈی گالے جے تسی نشے دی حالت اندر ہو تو وقت نماز بھی نہ پڑھو، شراب حرام ہوگی۔ حضرت عمر نے مشورہ دیتا۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا در دل لگا کے بات میرے ویر سن دے جانا، جناب عمر بن خطاب نے کیا اے سنیا نبیا، اے جڑے منافقین نے، منافقین دے بارے واضح ہونا چاہیے ہے، بلکہ میں تو ایک گل کراں جناب عمر دی سیرت دا میں ٹبی مار کے مطالعہ کیتا ہے۔ حضرت عمر دی جڑا سب تو گل زیادہ بار بار جڑی اپنی زندگی چوں نہ فرمائی وہ گل ذرا توجہ نال سن لینا، وہ کیڑی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک گل کی تھی منافقین دے بارے، اللہ نے قرآن بنایا فرمایا ایک بندہ مومن ہے ایک کافر ہے، کافر تے پکا کافر ہے، میں نوں دے تو کوئی ڈر نہیں، تے پکا مومن ہے، مومن بھی کھلا مومن، مومن تا مومن ہی ہے، کافر تا کافر ہی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے جڑی چیز دا میں نوں خطرہ ہے اسلام نو جدوں بھی نقصان پہنچایا تے منافقہ نے پہنچایا ہے، لہٰذا میرے یارو عمر بن خطاب کہندے نے منافق بندیاں تو بچ کے رہیا کرو، منافقہ تو آواز نہ والیم تھوڑا ودانا، منافق بندیاں تو بچ کے رہیا کرو، کافر تا کافر ہے اندہ کوئی ڈر نہیں، مومن مومن ہے وہ تا ہے ہی مومن، تے منافق دا مطلب ہندہ جڑا جناب اتو داڑی ہے اندر چاڑی ہے، اتوں حاجی ہے، حج بھی کیتی جاندے تے لو بھی پیتی جاندے ہو، وہ کھا کے مال یتیمہ دے پج مسیتی جاندے ہو، فرض ادا تے ہندے نہیں، نفلیں نیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سپ دے نہیں، ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، وہ من تا چھری تا پھر دی نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر میرے پیغمبر دا ایک بڑا بڑا دشمن ہے، ایدہ نام جناب والا عبداللہ بن ابی منافق، رئیس المنافقین، منافقان دا سردار، میری تیری اممہ جان تبھی اس بدبخت نے تومت لگا دیتی۔ اللہ اللہ اجڑ عبداللہ بن ابی منافق مرن چلیا تے آدھے بیٹے عبداللہ نو بلان ہے، عبداللہ نو بلان ہے، کہہ لگیا مقدرہ دی گل لے گندیاں چو چنگے تے چنگیاں چو گندے، تے جا کہندہ ہے اوہ پتر گل سن ایندہ بیٹا میرے محمد دا پکا جانی سارے تے پیاؤ میرے نبی دا پکا دشمن ہے۔ ایک کہن لگے حضرت عمر دے مشورہ یہ تھے قرآن پاک اور مقام پڑھنے ہیں، ایک کہن لگے کہندہ پتر میں کوئی ایسا زندگی دے اندر ہتھیار نہیں جڑا آمینہ دلال دے خلاف نہیں ورتیا۔ توجہ پیارے ویر بڑی توجہ گل بڑی قیمتی ہے، لہذا میں مر جاواں تھے آدھے نبی نو کہہ دیں کہ آکے میری نماز جنازہ پڑھا دیو، تے اگو بیٹا کہن لگیا ابا کیڑا کام میں جڑا تو نبی دے بارے خلافی ویچ نہیں کیتا، کیڑی یو دشمنی تے کیڑا واٹے جڑا تو نبی نل نہیں ماریا، تے کیڑے مونل کہندہ پہ ہیں کہ میرا جنازہ پڑھا دیو، تے اگو ابن ابی بدبخت مرن لگیا کہندہ ہے گل پکی ہے میرے تو وڈا کائنات اندر پاپی مانے نہیں جمنا، محمد رنگا مانے رحیم تے کریم بھی نہیں جمنا، میرے تو ود کے گندہ کوئی نہیں، محمد تو ود کے چنگا کوئی نہیں، لہذا گل لے وے آدھے نبی نو کہہ دیں کہ میرا نماز جنازہ پڑھا دیو۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دا صحابی کو لایا، نبی پاک نے اپنا کرتا اتاریا، یہ بھی ایک احسان سی، وہ لے آکے جا اپنے باپ دے گل وچ پا منہ چلو آپ کڑیا،
آ گیا میرے نبی اس بدبخت دے منہ وچ لوا بھی ڈالیا پیارا لب او جڑا جابر دی ہانڈی چ پوے تے 1400 دا لشکر کھائے نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن علی دیاں اکھیاں تے لگے تے رب شفاواں دے وے ابو بکر دی اڈی تے لگے تے میرا اللہ زہرا ختم کر دے وے میرے آقا نے لواب مبارکیں دے منہ وچ ڈالیا اپنا کرتا بھی اتار کے ڈالیا تے میرے نبی نے جنازہ پڑھان جا رہے انج آقا اٹھن لگے تے حضرت عمر نے انج کرتا پکڑیا نبی پاک دا اے گھیرا کہنو پکڑ کے کھچیا کہ سونے اس بدبخت دی نماز جنازہ کانو پڑھان دے جے انہیں کوئی تواڈے خلاف تھوڑیاں تنی سازشاں کیتیاں اندہ نماز جنازہ کانو پڑھان دے ہو اللہ اللہ میرے پیغمبر دیا دیوانے ہاں ماشاءاللہ استاد محترم ولی الرحمن حضرت حافظ محمد الیاس صاحب سیال کوٹی دامت برکاتہم بیمارند اللہ مکمل شفا عطا فرمائے اسی آمین کونا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آکے نا سونے نبی دا کرتا چکے سونے اندہ نماز جنازہ بدبخت دا کیوں پڑھا رہے ہیں میرے نبی نے گل نہ منی تھے میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھایا تے جدو نماز جنازہ پڑھا کے میرے نبی فارغ ہوئے اللہ فرماتے نے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے محمد دے سینے تے قرآن لے جا قرآن آیا فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي اے سونیا پہلے تا تسی نماز جنازہ واسطے چل کے آئے تسی نماز جنازہ پڑھایا ابو بکر تواڈا یار عثمان تواڈا یار عمر توانو روکن والا لیکن گل سن لو ابو بکر عثمان و علی سارے یار تواڈے نال نے میں رب عمر دے نال ایسا بدبخت کبھی بھی مر جائیں دی نماز جنازہ نہیں پڑھانی جنازہ تے پڑھانا دور رہ گیا سونیا اے جے بدبختاں دیا قبرتے بھی تسی جا کے نہیں کھڑا ہونا تے انہا منافقان دے حق دے اندر تسی ہاتھ چاہ کے دعاواں بھی نہیں کرنی آئے اللہ اللہ میرے عمر نے بولے تھے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا آئیے ذرا دل لگا کے بتا سن دے جانا میری ویر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ پیار تے محبت دی گرہ میں جلانا چاہنا ہوا اے میرے پیغمبر دا پیارا عمر اللہ اللہ عمر مراد نبی عمر دماد علی وہ ستا انج محبوب دنال عمر وہ جیوے پھول دنال کلی عمر مراد نبی عمر دماد علی آمد ہوئیے ہوکے ہو لگے بیت اللہ دے اج در کھل گئے اج در کھل گئے سن کر جائیں عمر جرار دیا سن گر جا عمر جرار دیا سب کافر مشرک ہن رول گئے اج پہلی مرتبہ کعبے وچ وج سب نے نماز پڑھیے عمر مراد نبی عمر دماد علی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر میرے پیغمبر دے پیارے صحابی عمر بن خطاب نے کیا سونیا منافق دی نماز جنازہ تسی بالکل نہیں پڑھانی پتہ لگیا کہ منافقہ نے دین دا بڑا نقصان کیتا ہے حضرت عمر اپنے یارانو بھی کہندے ہوندے سن کہ منافق بندیاں تو بچ کے رہیا کرو منافقہ دی یاری تو بچ کے رہیا کرو اے تیریاں بیٹھکاں تے ڈیریاں تے چاواں بھی پی جان دے جے اللہ اللہ نال بدبخت جان دی باقی استا بھی تک جان دے جے اے چاواں بھی پی جان دے جے نالے جناب تیرے گلے بھی اگلے دے دروازے تے جا کے کر دے بالکل سادہ کرو سادہ
بات سمجھ آئے بس. اللہ اللہ ایسے بدبخت منافق بندیاں تو بچنا ہے. یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار تلقین فرمائیے. اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے ایک اور مشورہ دیتا تے اللہ دا قرآن تے پنجواں مقام آیا. میرے پیارے عمر کہندے نے آقا جی عورتاں ننگے منہ بازاراں چ ٹردیاں نے تے انہاں نوں چاہیے کہ پردہ کرن. حضرت عمر نے مشورہ دیتا تے اللہ نے قرآن نازل کیتا. اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ اللہ جدوں بھی مسلمانہ دیا بیٹیاں آقا جی تواڈیاں بیویاں تے مومنہ دیا ماواں یا عام عورتاں گھراں دے وچوں نکلن تے پردہ کر کے تے اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے نکلن ہے. اللہ اللہ پتہ لگیا کہ میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے تے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے. میرے ویر جناب عمر بن خطاب نے ماما دے حق دے متعلق کے آئے کہ ماما نو حق ملنا چاہیے وراثت دا حصہ. اللہ اللہ عورت دا 8واں حصہ جے پیارے ہو تے اللہ دا قرآن آ گیا فرمایا کہ ماما نو بھی وراثت دے وچوں حصہ دیتا کرو. حضرت عمر دا مشورہ تے اللہ دا قرآن آ گیا ہے. حق مہر دے بارے میری عمر نے مشورہ دیتا تے اللہ دا قرآن آ گیا ہے. اللہ اللہ بدر دے قیدیاں دے بارے گل ہوئی ہے تے اللہ دا قرآن آیا. میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے ایتھے بس نہیں میرے پیغمبر دا پیارا عمر ہے انج کعبۃ اللہ دا طواف پہ کر دینے کعبۃ اللہ دا طواف کر دیاں جناب والا حجر اسود دا بوسہ دیون لگے. حجر اسود دا بوسہ دین لگیا. میری عمر نے فرمایا اللہ اللہ اے حجر اسود مت سمجھ کے تو وعدے گھاٹیاں دا مالک ہے. اللہ اللہ یا تو تقدیراں پٹھیاں سیدھیاں بدل سکنا ہے. میں تینوں اس گلوں نہیں چم رہا ہاں میں تینوں اس گلوں چم رہا ہاں کہ تینوں آمینہ دلال نے چمیا ہے. اگر میرے نبی نے تینوں نہ چمیا ہوندا تے عمر کدے بھی تیرا بوسہ نہ لیندا. ایک گل میری عمر نے کی تھی تے اللہ دا قرآن آ گیا فرمایا قل افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم. میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے ایک گل تے اللہ دا قرآن آیا. آئیے ذرا مسلمان پیار دیا باتاں. میرے پیارے عمر جدو کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. ایک گلہ تے تو انو ساریاں نو ہی پتہ ہے لیکن میں کچھ نویاں باتاں تیرے اگے رکھنا چاہنا. حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ہے تے جدو مسلمان ہوئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نو کہن لگے نے کہ کیڑا بندہ ہے جنو گل پچ دی نہیں. کئیاں بندیاں نو گل کیتی جائے انہاں دے ٹھڈ وچ گل رہندی نہیں جنی دیر تک دساں دروازیاں تے نہ جا کے دسن. حضرت عمر نو دسیا گیا جڑے جمیل بن معمر ہے اے پیٹ دا ہولا ہے اللہ اللہ انہاں نو گل کرو نا تے فوراً مکے دے اندر پھیل جاندی ہے. مسلمانوں اللہ اللہ میرے نبی دیا دیوانیاں بڑی توجہ تیری چاہواں گا. حضرت عمر بن خطاب جمیل بن معمر دے دروازے تے چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے اے تینوں پتہ لگیا ہے. انہیں کہا کوئی نہیں کہ میں آمینہ دلال دا کلمہ پڑھ لیا ہے میں نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. اللہ اللہ ماشاءاللہ بھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. بڑے ہی پیارے مشفق و مربی میرے برادر اکبر اتنا پیار اتنی محبت علماء نال میرے نال تو پھر بڑی محبت ہے. تواڈے سامنے مولوی تو نہیں پر اللہ دی قسم مولویاں تو گھٹ بھی نہیں. انتہائی علماء دے خادم پاکستان ہوئی یا سعودی عرب ہوئے جناب محترم عزت مآب حضرت شیخ حسین اکبر صاحب ماشاءاللہ پیارے بھائی شیخ محمد حسین اکبر صاحب ویکھو لوکی آندے نے وہابی آلے بیت نو نہیں ماندا. اللہ دی قسم وڈی دلیل آ گئی جے حسین آ گیا جے. لوکی آندے نے وہابی ماندے ہی نہیں حسین نو اے حسین آ گیا جے. اللہ دی قسم اسی آلے رسول دے حبدار ہاں تے اس تو وڈی دلیل کی ہے ساڈے بھرا دا نام بھی حسین.
ایک دا نام محسن ہے، ایک دا نام حسن ہے، ایک دا نام حسین ہے، سارے ہی نبی دے نواسیاں دے نام تے نام نے۔ اور اسی تو انہوں کی دلیلہ دئیے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اور اسے کہا تم نے، اور اسے سنا تم نے۔ اللہ کریم میرے بھائی شیخ محمد حسین اکبر صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ تے ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا تے چھائے پینے ہر پاسے، تے میں جدو بھی وینا میں دعا کرنا اللہ میرے پرانوں نظر تو بچائے۔ اے ذرا ستمائی جی آمین نہ کو اچھی کہو۔ اللہ پاک انہاں دے بھائی شیخ محسن اکبر صاحب میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ سعودی عرب نے، اللہ پاک انہاں نو بھی، اور شیخ حسن صاحب وہ بیمار نے، اللہ انہوں نے بھی شفا دے، ماشاءاللہ ان کافی بہتر ہو گئے۔ اللہ میرے تمام ویران دی زندگی چ برکت فرمائے، اور بالخصوص انہاں دی والدہ محترمہ ساڈی ماں جی، اللہ ماں جی دی قبر نو جنت دے باغاں چ باغ بنائے۔ میں جدو بھی شیخ صاحب نے ملنا تے کہنا قاری صاحب اللہ نے سب کچھ دے دیتا ہے، پر ماں کوئی نہیں جڑی آج ویک کے کلیجہ جندہ ٹھرے، لیکن میرا ہی ماں نے تابعہ دار بچے نے باپ دے اور اپنی ماں دے سن، انہاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے اللہ نے پوری اہل حدیث جماعت اندر ایک نمایاں مقام عطا فرمایا ہے۔ علماء کرام جنہ دیاں تعریفاں کرن، اللہ والے جنہ دیاں تعریفاں کرن، اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ اچھی آمین کو توجہ ہے میرے حل ہے کوئی نہ؟ جزاک اللہ شیخ صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اچھی کو سبحان اللہ، اے لے لو اچھی کو سبحان اللہ، نہیں سڑو تسی سڑو، اچھی کو سبحان اللہ۔ جی جی میں انشاءاللہ ذرا موڑ بان لما، بس میں نے انتظار بھی انہا دا اسی، اللہ خیر کرو توجہ کرو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر توجہ نال گل سن دے جانا۔ حضرت عمر جمیل بن معمر دے کول گئے تھے، جا کے کہن لگے، کہندے نے بھی تینوں پتہ لگی ہے میں کلمہ پڑھ لے ہے، پڑھ لے ہے۔ حضرت عمر این سیڈ تے ہوئے تھے، اٹھیا تے پورے مکے جو ٹر پیا، تے اجے بھی نہ ٹھنڈ پی تے بیت اللہ دے سین چ آ گئے، تے آ کے کہندا ہے قریشیو سن لو پتہ لگی اجے عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لے ہے، اور دین تو پھر گیا ہے۔ حضرت عمر نے دوروں ہی سن لیا، چپ کر، فرمایا کذبتا، جھوٹ نہ بول، عمر دین تو پھریا نہیں بلکہ دین تے آیا ہی ہونے، عمر محمد دا مرید بنے ہی ہونے۔ اللہ 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 لدر دل لگا کے باتاں سن دے آنا، محبت دی گلی میں انج کماتے بے جانی، کائنات چ بعد نبیاں دے اوہ صدیق دا بڑا انسان ہے، تے جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ ذیشان ہے، تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا، اس مرد دا نام عثمان ہے، جڑا نام علی تو سڑ دائے ساڑی نظر دے وچ بے ایمانے۔ اللہ اللہ پیار تے محبت دی گل میں کر رہے ہیں، اے نبی دے کیڑے پیارے یار نے، اللہ اللہ انج کماتے بے جانی، اوہ یاری لائی انج دی یاران، یاری لائی انج دی یاران، اوہ بڑا زور لایا غدارا اونا دی یاری عجبیے، اونا دی یاری عجبیے، ان دی کی میں وفاداری، ان دی کی میں وفاداری ویخل مزار وچ نبتی یاری کی میں ویخل تو غار وچ نبتی یاری کی میں ویخل تو غار وچ، اوہ جنو غار وچ نانگ بڑا ڈسے آئے، انہیں لیٹ کے مزار وچ دسے آئے کہ وفاداری عجبی ہے، کہ وفاداری عجبی ہے۔ اللہ اللہ اے میرے پیغمبر دا پہلا یار محبت دی گل انج کراتے بے جانی، ترہ دل لگا کے باتیں سن دے جانا، محبت دی باتیں کر رہے ہیں، اس کلے نو تحریکا دن، اس کلے نو تحریکا دن، حق باطل وچ تفریقا دن، انو اپنی اکان شفیقا دن، دشمن دے لئی مجنی کا دن، اصحابہ دا تالی کا دن، افکار دا بحری امی کا دن، مدنی دے بو نزدی کا دن، آقا دا خاص رفی کا دن، آقا دا خاص رفی کا دن، اسلام دی مندری وچ جڑیا، انو ایک نایاب عقیقہ دن، انو ایک نایاب عقیقہ دن، تو الیاس
مزید کی پوچھنا ہے، تو مزمل مزید کی پوچھنا ہے، بو بکرا دن صدیقہ دن بلا سبب تو خفا تھی آئیں، ایویں کہانی کو طول دیتا ہے، میں کو تلگ دے تے کو تعصب درس ابن سلول دیتا ہے، تے کو ملنگا تڑی ملنگا جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے، نراز تھی وندی لوڑ کائے نہیں، او کو مسلح رسول دیتا ہے۔ پھر کو سبحان اللہ، اور سجدہ لرا کے کو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، توجہ کرنا، صحابہ پریشان، ادھر نہ کوئی یہیں ٹریا جائے، کوئی یہیں ٹریا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے سونیا میرا کلمہ پڑھیا یارانو کی پجھیا نہیں؟ فرمایا عمر بھول گئے جڑا بیت اللہ نو جندرہ آپ مار کے تے چابیاں جیب چپا کے نال لے گیا زین۔ میرے آقا فرماندے نے بھی او پھر انہوں اسی کدے جائیے؟ میرے نبی دے یار حضرت عمر کہنے لگے آقا جی کلمہ تے میں پڑھ لیا، توجہ میرے حل کرو انشاءاللہ، تھوڑی جی میں نو گل ٹورن دے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی دے یار تے فرمایا او جڑا کالے رنگ دا بلال، او میں ویندہ ہوندا سی، او موٹے موٹے بلاں والا، او کنگریالے جوالاں والا، انہوں بلاؤ تے کعبے دی چھت تے چڑھاؤ، بلال تیرے مقدر تو صدقے جاواں۔ بلال امیہ کہندہ سی بلال تو تے روٹیوں تنگیں، تینو تک کسے لینا نہیں، تو تا بالکل کٹائیں۔ بلال دا قدر انہوں کی پتہ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ بلال کعبے دی چھت تے چڑھے آئے، اذان دیتی ہے، بلال انج کوے تے بے جانے، بلال او بلال جندیاں تلیاں کعبے دی چھت نے چمیاں نے، کعبے دی چھت نے چمیاں نے۔ تے حضرت امیر حمزہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کی عمر بن خطاب آ رہے ہیں تے جی آدھر نہیں تے ایسے تلوار نل سر کرم۔ میرے پیغمبر کہنے لگے توجہ نل درگل سن دے جانا مسلمان، جناب ابو بکر صدیق اے میرے پیغمبر دا پہلا یار تے جناب عمر خلیفہ دوم، محبت دی گل انج کرا تے بے جانی تے حضرت ابو بکر ذرا ٹھنڈی طبیعت دے میرے پیغمبر نے مقام کتنا دیتا، ہجرت دی راتی اللہ نے کہ اللہ نے کیا سونے انج کر جڑا تیرا یار ابو بکر اینو لے کے ہجرت کر کے چلو تے جڑا علی ہے امانتا اے دے حوالے کرو۔ اچھا میں صدقے جاواں ہجرت دی راتی عمر نو تے مقام مڑ میلی گیا نا، مکے آلیاں دیا امانتا نبی کول تے نبی دے گئے علی دے حوالے تے رب دی امانت ابو بکر دے حوالے، رب دی امانت ہے ابو بکر دے حوالے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ فرماندے نے سونیا نکل، فرمایا نکلا کی تھے ربا انہاں تبار پیرے لائے نے تے صحابہ ڈر ڈر کے رہندے سی نا، انہاں تبار پیرے لائے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا جتھے کھلوتا ہے اج مٹی دی موٹھ پھار تے انج کرو باہر نکلتے انج سٹ، میں اپنے انداز اندر کہنا اللہ جی یہ مٹی نل کی ہوئے گا، فرمایا انہاں دی اکھاں چ پینی ہے تو لنگ جانا پتہ نہیں لگنا، اللہ اے تا چارے پاسے کھلوتے نے پر سٹا کدھر، اللہ فرماندے نے سونے گل لے وے انج سٹنا تیرا کم میں کھلارنا میرا کم میں۔ میرے نبی ابو بکر دے دروازے تے چلے گئے، اللہ تے علی نو کیا امانتا لے لے تے نبی دے بستر تے لیٹ جاؤ، چادر نبی دی تے ستا علی ہے تے نگاہ کے سو جا علی، سویر تائیے نانو پتہ نہ چلے اے نبی کے علی ہے، اے نبی کے علی کہنے لگے سونے تُسی ٹینشن نہ لو، تُسی جان آلے بنو، سویر کہندے جی جو میں قیامت تائیں بھی پتہ لگن دیتا تے پھر میں نو علی نہ کیا جائے۔ میرے علی نے نا اینجو چدر پکڑی تے سکون نال سو گئے، ان میرے نبی نکل کے ابو بکر دے دروازے تے یہ ان کندو چاہتی مار چھڑن بھی نبی سوتا ہے، چادر جو میرے نبی دی سی نبی ستا ہے تے جناب والا نبی ستا ہے ویک چھڑن تے پھر ٹک جا تے دن چڑھیا، ایک نے ماری چھال تے انج جا کے اتو جناب والا اتاری کپڑا چدر اتاری
تے کہن لگے سر پھڑ کے ہوئے آپا لٹے گئے آپا مارے گئے وہ انہیں آکھیا کی ہویا بدبختہ کیویں لٹے گئے انہیں کیا اے علی جے اے نبی نہیں جے میں کیا ابو جالا اچھی بول جیڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہندا جیڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہندا یہ لٹے گئے مارے گئے انہیں کہا کڈو کھورا ان کھورا جا رہے ہیں آپ پیر نبی دے توجہ کرنا ایک نکتہ دے کہ میں اپنی بات آنا چاہنا آپ پیر میرے نبی دے آپ پیر ابو بکر دے آپ پیر نبی دے لنگ دے کسی نے کہا اے ابو بکر دا کر جے پوچھ لو نبی کی تھے انہیں پوچھا انہیں کہ دفع ہو جاؤ اے عاشقان دا کارے نبی دا ڈریس ابو بکر والے عاشقان نو دس دینے کافران نو نہیں دس دے آپ پیر نبی دے ابو بکر دے نشان لا چھڑن کھورا پھر کھوجی انجی کٹ دے آپ پیر نبی دے اچھا جے جملہ سمجھ آئے نا تے سجت لہرا کے سبحان اللہ کہنی ہے ڈنڈی نہیں مارنی توجہ گل بڑی وڈی ہے انج نشان لا چھڑن آپ پیر نبی دے آپ پیر ابو بکر دے وہ سر آگے جا کے کھڑا ہو گیا کھورا میں کہا جی تھوڑا جگہ ٹورو جاندے نہیں وہ کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہا کی ہویا ہے انہیں کہا یار میں آپ ہیرانا پچھوں دو نے ایتھے ایک کے نہیں سمجھے ان سمجھ آئے گی پچھوں دو نے ایتھے ایک کے وہ ایک کیویں نہ ہوئے جن دے کندیاں تے نبی بہ جائے او صحابہ دا امام بن دے تے جنوں کندیاں تے نبی بٹھا لے او جنت دا سردار بن دے جن دے کندیاں تے نبی بوے او صحابہ دا سردارے تے جنوں نبی کندیاں تے بٹھاوے او جنت دا سردارے اللہ اللہ محرم درہ سن لو تے پھر انج ترجمہ ہو جائے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین تویں وفادہ مرکز حسین تویں صبر دا سیرا امام نبیاں دا کردہ اعلان حسن بھی میرا حسین میرا پھلا دیا گندیا نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزینے اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے دو پھل جگتے ہیں ننج دے جڑے دو میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام ہے حسن یارو تے تجھے پھل دا نام حسین میرے پیغمبر دا پیارا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور جناب والا حضرت عمر نے جبے مگائے لال رنگ دے جبے مگائے تے حضرت امام حسن تے حسین نو پہنائے اللہ اللہ پہلے ملے انہاں کہ جڈے سونے لال اوڈے سونا جناب والا جبے نہیں تے پھر جڈے سونے لال نے اوڈے سونا لباس ہونا چاہی دائیں جناب عمر بن خطاب دی بات کر رہے ہیں توجہ رہے بات دور نہ نکل جائے حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے سیرتی عمر فاروق دی اندر اے مسلمانوں حضرت عمر دا دور حکومت جناب والا حضرت عمر رات دیا طریقیاں تے مدینے دا گشت پہ کر دینے تے چل دیاں اللہ اللہ ایک ایسی جناب والا ایک اگ بلدی نظر آئی اس اگ دا رستہ شروع کر لے آئے تے اگے خیمے دے قریب پہنچ گیا نا تے اندر نکے نکے بچیاں تے روحم دی آواز آ رہی ہیں ماں تھپکیاں دے کے سلانا چاندی ہے لیکن بچے روئی جاندے نے حضرت عمر جناب والا اجازت لئی تے اندر چلے گئے جا کے کہندے نے نی امرا نہیں اے تیرے بچے کانو روندے نے فرمایا اے تک گل وقت دا جڑا حکمران عمر او دے نال میری گل پل سرات تے ہوے گی میں بیوہ عورت تے میرے نکے نکے یتیم بچے اللہ اللہ روٹی تو پہ روندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر جناب عمر کہن لگے نی اممہ جڑا تیرا حکمران عمرے انہوں تو آدھی بھوک تے غربت دا دسے آئے تے اممہ کہن لگی او حکمران کا دا جنو آدھی ریت دا ہی پتہ کوئی نہیں اللہ اللہ او حکمران کا دا ہے جنو اپنی رعایا دا پتہ کوئی نہیں حضرت عمر دے پیرا چو زمین نکل گئی اللہ اللہ حضرت عمر نے ادھر نظر ماری کہ جناب والا ہنڈیا چلے تے پئیے آگ بل رہی ہیں بیچ پانی پیا ابالے کھا رہے
آئے حضرت عمر کہندے نے اما او ہنڈیا چ کی پک رہا ہے تے اما کہندی ہے پترا پی ویکھ لے جدو حضرت عمر نے ڈھکن اٹھایا تے اندر پتھر تے پانی ابالے پیا کھاندا ہے حضرت عمر رون لگ پے کہن لگے ایتھے چپ کر کے نکلے بیت المال اندر آئے تے بیت المال اندر جناب والا چکیا توڑا آٹے دا راشن اٹھایا تے بی بی دے خیمے تے آگئے حضرت حافظ مزمل صاحب گل بڑی پیاری تے جدو خیمے تے آئے حضرت عمر نے کہا نی اماں رانی روٹی پکانا آدھے بچیاں نو کھانا کھلا جناب والا اماں کھانا بنان لگی ہے غلام اسلم کہندا ہے اللہ دی قسم میں ویکھے آئے عمر بن خطاب چلے چ آگ خود بالیے آپ دی داڑھی مبارک جو دھوئیں دے بھبولے نکلے عمر اگ پیا بالدائیں عمر نے قسم کھا دیئے جنی دیر تائیں اے عورت دے بچے روٹی نہ کھاون ہے اتنی دیر تک عمر بھی روٹی نہیں کھائے گا مسلمانہ جنہ دا ڈنر جناب والا لندن اندر ہوئے جنہ دا لنچ پاکستان اندر ہوئے انہاں نو غریب بندے دی بھوک دا احساس کی ہونا ہے اللہ اللہ مسلمانہ کیسی ریاست مدینہ ہے ایک قربانی دا موسم آئے تی جناب والا کروڑا روپیاں دار کے گلاب تیرے لاہور دیاں سڑکاں تے بیڑا بہا دیتا جائے کیا اے ریاست مدینہ ہے اللہ اللہ میری عمر دی حکومت حضرت عمر کنڈ تے پار چکیا تے آندے پہ نوکر اسلم کہن لگیا امیر المومنین اے بھار میری کنڈ تے رکھ دیو عمر کہن لگے نے آج تے چک لویں گا کل قیامت والے دن میرا بھار کیویں اٹھائے گا آج تے چک لویں گا کل قیامت والے دن میرا بھار کیویں اٹھائے گا حضرت عمر نے جدو راشن دیتا اے اماں کہن لگی کہن دیئے پترا عمر حکومت عمر دیئے تے ڈر بھی لگ دے گل کرن لگیا اماں کر دے گل میرا دل کر دے کہ عمر دی تھاں تے حکمران تینوں ہونا چاہی دا سی آج عمر دی تھاں تے حکمران تو ہوندا اللہ دی قسمیں حضرت عمر سن کے رون لگ پہ فرمایا اما تو جنو گلہ کر دیو تیرا مجرم عمر میں مسلمانہ یہی گلہ جناب والا سی کرنا چاہنے ہیں حالات میرے عمر دی حکومت آج زمین ترس گئی انصاف نو انج کہاں تے بے جان نہیں آج اگر عمر بن خطاب جیسا وہ سواد دے جناب وہ فیملی جڑی 18 ممبر تیرے اس علاقے دے ڈسکے دے جناب والا جڑے پانی دے اندر پھسے انہاں دے دل وجتان دا ہوئی گا کاش آج عمر بن خطاب جیسا حکمران ہوندا جن دی زبان جو نکلے فرات دے کنارے پہ آسا کتا بھی مر جائے تے عمر نو ہوندا بھی حساب دینا پہ جائے لیکن ایتھے جناب والا جنہ نے نبی دی گستاخی کی تھی استاد جی توجہ گل بڑی قیمتی ہے میں گل جوڑ کے کرنا چاہنا ہوں میرے نبی دا گستاخ جڑا ہو جائے جڑا میرے نبی دی گستاخی کرے اس بدبخت آسیہ ملونہ نو ہیلی کپٹر دے ذریعے ریسکو کر کے پورے علاقے دے کولو کہ جناب والا بار دی کنٹری جو شفٹ کر دیتا جائے اللہ اللہ کیا اے ریاست مدینہ ہے جڑے ختم نبوت دے جناب والا ڈاکو نے انہاں نو کیویں دایت جناب والا اس ملک اندر انہاں نو قرار مل رہا ہے سکون دیتا جا رہا ہے انہاں دی کیویں سپورٹ کیتی جا رہی ہے اللہ اللہ گلیشیر دے اندر اگر ایک عورت پھسی ہے لیکن وہ تا وڈے گھرانے دی سی ہیلی کپٹر دے ذریعے ریسکو کیتا گیا کیا انہاں ڈسکے دے جناب 15 غریبان دی زندگی دی کوئی قیمت نہیں اللہ اللہ لوگ تک کہندے پھر دینے انہاں نو کون کہندا سی دریا دے وچ جا کے سیلفیاں بناؤ تے سیر و تفریح کرو میرے ویرے تھے ایک گل کرنا جواز نہیں بندہ اللہ اللہ ریاست مدینہ دا ناتے نہیں عمر بن خطاب ہے جم دے بچیاں دے وظیفے بھی لاوے حضرت عمر دے دورے چلگے مسلمانہ مسجدہ عمر دے دور اندر بنیا اے محکمہ پولیس تے فوجی کینٹ تے چھونیا میرے عمر دے دور اندر بنایا گیا اللہ اللہ میرے عمر دی سلطنت دا جھنڈا فارس تائی روم میری عمر دی سلطنت دے اندر ایران میری عمر دی سلطنت دے اندر آذربائیجان میرے عمر دی سلطنت دے اندر دمشق میرے عمر دی سلطنت اندر
مکہ مدینہ میرے عمر دی سلطنت اندر مسافر خانے میری عمر نے بنوائے، تعلیمی ادارے میری عمر نے کھلوائے، آج بے نظیر انکم سپورٹ دا مسلمانہ 1000 روپیہ فنڈ لین دیئے، آج دی بہن بیٹی ایک کوئی آج دا قانون نہیں جے، اے احساس پروگرام میرے عمر نے چلایا سی، اللہ اللہ آج دیاں باتا نہیں، ریاست مدینہ دا نام نہیں ہے، اور ٹک ٹاکر سنا یوسف تے ظلم دی تے جناب والا سی بھی مذمت کرنے آ، اگر لبن تے آویں سنا یوسف تے قاتل بائیاں کینٹریاں چلا بجاون، نہ لبن تے آویں تے میرے علامہ دے قاتل 36 سالہ چوینا لبن تے آویں جناب والا تیرے لاہور پارک دے اندر ایک مور تے جناب جنگلی بلے نے حملہ کر دیتا، اللہ اللہ او بلے نو لب کے کیمریاں دے ذریعے گولیاں ماریاں گئیاں، اگر موراں دے قاتل لب جاون محمد خان نجیب دے قاتل کیوں نہ لبن، اللہ اللہ کبھی برا مان دے قاتل کیوں نہ لبن، ریاست مدینہ دنا نہیں جے، اگر اس ملک دے اندر امن چاہتے ہو، اگر اس ملک دے اندر انصاف چاہتے ہو، اگر اس ملک دے اندر سکہ عدلیہ چاہتے ہو، میرے عمر دی حکومت چاہتے ہو، پھر میری گل پلے دنال بن لو، میں نہیں منکر کسی بھی جناب سیاسی پارٹی دا، پھر بلغ ہوئے نون ہوئے پی پی ہوئے، اللہ اللہ یاد رکھنا نون دنال ترقی نہیں جیانی محمد دے قانون نال ترقی آئے گی، ترقی کی دے نال آئے گی محمد دے بولو صلی اللہ ہو میرے نبی دے قانون نال ترقی آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن رات دا ٹائم ہے، سیرت عمری میرا عنوان ہے نا جی، توجہ رہے، حضرت حافظ مزمل صاحب شیخ حسین صاحب رات دیا طریقیاں تے میری عمر جا رہے، ایک کری جان روز چاڑو دیون روٹی لے جان کپڑے دھون پانڈے دھون صفائی کرن تے آ جان، ابن جوزی علی رحمہ نے لکھے آئے چلے جان۔ حضرت طلح نے ایک دن ویکھ لیا کہ عمر بن خطاب اس کری روزانہ جاندے نے تے کی کرن جاندے نے، کی کرن جاندے نے، جناب طلح لک کے پیرا پہ دیندے نے، جدو امیر المومنین نکلے تے عمر طلح سیڈ تے ہو جاون، توجہ یار توجہ میرے حل کرنا، موبائل سائلنٹ کرو، میری گلہ سنو، وقت ضائع نہیں میں کرنا آیا تیرا۔ حضرت طلح ایک دن ویکھیا، 2 دن، تیجے دن جد عمر بن خطاب راتی 2 بجے عورت دی صفائی نکلے اس گھر دے وچوں، حضرت طلح داخل ہو گئے تے ویکھیا کہ یہ ویڑے چ منجی ڈٹھی ہے تے ایک بڑھڑی تے اکھا تو نبینی اماں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت طلح جا کے کہن لگن اے اودوں دی گل جدوں میرا عمر حکمران سی، نی اماں تیرے گھر ایک ہونے ایک بندہ گیا ہے، کون ہے، اے کی کرن آیا ہے، اے اماں کہندی ہے پترا اے میری کڑی آ کے جھاڑو دیندا ہے، اس تو بعد میرے کپڑے بھی دھو دیندا ہے، کھانا لے کے آندا ہے تے کھانا بھی کھلاندا ہے، میرا پانی بھی پر کے جاندا ہے، میرے گھروں جھاڑو بھی دے جاندا ہے۔ نی اماں تو اینو جاننی ہے کون ہے؟ اماں کہندی ہے آندا تے روز پر مینوں پتہ نہیں ہے دا نام کی ہے کتھوں آندا ہے۔ اے مسلمانہ 22 لاکھ مربع میل دی ہستی حکمرانی کرنے والی راتاں نو اٹھ کے لوکاں دے جھاڑو دیویں تے مسلمانہ تیرے سیال کوٹ دے نکی جی گلی دا سولنگ لگ جائے تے لکھاں روپیہ افتتاح تے ضائع ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ مسلمانہ ایتھے بس نہیں، ساڈا گلا بندہ ہے کہ نہیں بندہ، اللہ اللہ میاں چنو دا جناب نوجوان ہے تو وہ بھی ملک دی عزت میں منکر نہیں، میں تنگ ذہن انسان نہیں، یہ سٹیج تنگ ذہن دا نہیں، لیکن حق گل کرنا تے میرا حق بندہ ہے۔ اگر ایک نوجوان نیزہ پھینکے تے ہوں دینا راتوں رات کروڑا دیا پالٹ جناب والا پراپٹیاں لگ جاوانے کہ اگر لاہور مظفر آباد دا بچہ ابو بکر قرآن دا مقابلہ ٹاپ کرے تی جناب والا 2 لاکھ دا چک حد دے اندر ہوئے، اندہ مطلب ہے اس قوم نو قرآن دی لوڑ نہیں ڈنڈیاں دی لوڑ ہے، اس قوم نو قرآن دی ضرورت نہیں ڈنڈیاں دی ضرورت ہے۔ ریاست مدینہ میں نہیں جے باندھی کہ لکھا روپیہ جناب والا مسلمانہ اے جناب لیپ ٹاپ تقسیم کرو، موٹر سائیکلاں دیو، اے جناب دے دیو پلاٹ تے زمینہ، اے اپنی جیب وچوں نے کہ بیت المال دے وچوں نے۔ حضرت خالد بن ولید ایک بندے نے کارنامہ چنگا سر انجام دیتا، حضرت خالد بن ولید نے انعام دے دیتا، حضرت عمر نے نوکری تو لا چھڑیا، مزول کر دیتا نوکری تو، فرمایا خالد مسلمانہ دا بیت المال انعام دینا استے نہیں بنیا،
کوئی پوچھنے والا ہے آج؟ دمشق ترقی یافتہ ملک ہے، اٹھائیے حکمران صحابہ یا تھے صحابہ، ترقی یافتہ ملک ہے دمشق۔ حضرت عمر دے دور اندر سب تو امیر ترین شہر ہے۔ ادھر دے گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے پیغام بھیجا میں دمشق حمص کے دورے پہ نکلنا ہے، لہٰذا تیاریاں شروع۔ حضرت عمر گئے، توجہ کرو، دمشق دے دورے تے گئے، ابو عبیدہ گورنر نو کیا میں صبح دا ناشتہ تیرے کول کرنا ہے، تیرے کول صبح دا ناشتہ کرنا ہے۔ حضرت عمر گئے، کہنے لگے جی جان دیو، رہ نہیں دیو تے چنگی گل ہے۔ حضرت عمر دا اصرار تے انہاں دا انکار، جلالی طبیعت دے میرے نبی نے کیا، عمر دی طبیعت موسیٰ نبی رنگی، عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں، میرے نبی نے تشبیہ بھی ایک نبی نال دیتی ہے۔ جناب عمر بن خطاب دا اصرار انکار تے غالب آیا تے چلے گئے۔ دمشق شہر دیاں بلڈنگاں لنگ دے گئے شہروں باہر ایک جھونپڑی آ گئی، حضرت عمر بن خطاب رک گئے، ابو عبیدہ اندر گئے، کنڈا کھولیا، عمر نے کہا تعال تشریف لے آؤ امیر المومنین۔ جناب عمر اندر گئے، اللہ دی قسم رضی اللہ تعالیٰ جدو گئے تے ویکھیا کہ حکمران ہے گورنر دمشق دا، گورنر، ایک منجی بھی کوئی نہیں، بسترہ بھی کوئی نہیں، ایک مٹکا پیا پانی دا، ناشتہ لے آؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے چھتیرے چ ہاتھ پایا تے مٹی دا پیالہ نکالیا، وچ پانی ڈالیا تے سکی روٹی لیا کے عمر دے اگے چ رکھی، فرمایا کرو ناشتہ۔ حضرت عمر رون لگ پہ، کہن لگے اے ناشتہ ہے؟ کہن لگے جی اللہ دی قسم جدو دا گورنر بنیا ای ناشتہ کرنا تے 24 گھنٹے چ ایک مرتبہ کھانا وا۔ اے وہ لوگ جنہ دنیا فتح کی تھی۔ اچھا منجی کوئی نہیں، سوندے کتھے ہو؟ انہاں کہا جی سونا کی اے مسلح ایک پیا ہے، جدو رب نال گلاں کرنی ہون اندے تی کر لینا، جدو اکھ لانی ہوے اندے تی سو جانا۔ جنہ دنیا فتح کی تھی انہاں قربانیاں دیتیاں، انہاں نے سکیاں روٹیاں کھا کے دنیا فتح کی تھی۔ میری عمر جا رہے نے بیت المقدس فتح کرن واسطے، ایک غلام ہے، ایک 22 لاکھ مربع میل دا امام ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، اج 5 گڑیاں اگے تے 10 پیچھے تے مسلمانہ پھر او گڑیاں جنہ جڑیاں جناب 1 لیٹر نال 2 کلومیٹر بھی مر کے کرن۔ ریاست مدینہ ایویں نہیں جے بندی کہ جناب والا 2.5 کروڑ روپیہ ٹیران دا بیل بن جائے، ریاست مدینہ ایویں نہیں جے بندی مسلمانہ، ریاست مدینہ ایویں نہیں جے بندی انج بندی ہے۔ بیت المقدس فتح کرن جا رہے نے میرے عمر، اللہ دی قسم میں پڑھیا میری عمر جدو قریب پہنچے نے تے مہار پھڑن دیواری عمر دی آ گئی، اتے بین دیواری غلام دی آ گئی، نوکر کہنے لگے امیر المومنین واری میری ہے، میں تو انوہ دیواری معاف کرنا وا۔ عمر کہنے دے تینوں پتہ نہیں تو معاف کرنا تے عمر انصاف کر دائے، میں انصاف کرنا، بیٹھے رہو نہیں اترنا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کپڑا پہنے ہیں، 17 ٹاکیاں لگیاں، 17 پیبند، 17 ٹاکیاں۔ ابو عبیدہ اگے آئے، گورنر ادھر دے اگے ہوئے، کہنے لگے میں ویکھیا تے ابو عبیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ایک تک کپڑا تے 17 ٹاکیاں، دوجی عمر بن خطاب چل دیاں جتی ٹوٹ گئی ہوئی ہاتھ وچ پکڑی ہوئی ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، جتی ہاتھ وچ پکڑی ہوئی تے آ گئے۔ وہ کہنے لگے جی اے کی گل ہے؟ وہ پادری اتنے کھڑے نے بلڈنگ تے تے ویکھ کے کہنے لگے، کہندے نے اے او انسان جدیاں نشانیاں سی پہلیاں کتاباں پڑھیاں نے، جڑا آ کے مسجد اقصیٰ نو فتح کرے گا، مسجد اقصیٰ نو فتح کرے گا تے بغیر لڑائی دے کرے گا، لڑے گا بھی نہیں۔ نشانیاں ویکھیاں، 17 ٹاکیاں لگیاں نے، انہاں نے 15 تے گن لیاں، 2 نہ لبن۔ حضرت عمر کہنے لگے کی لب دے جے؟ انہاں کہا جی نشانیاں 2 15 تک گنی بیٹھے ہیں، 2 ٹاکیاں نہیں۔ عمر نے سجی بازو اٹھائی، اے 16 کھبی اٹھائی، اے 17، انہاں چابیاں دی گتھلی میری عمر دی تلی تے رکھ دیتی، اے دے نال جنگ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حکمرانی کی ہے دنیا پہ۔ میری عمر دے دور اندر علماء دین نو بڑی عزت ملی،
میری عمر نے میں پڑھیا ابھی میں مطالعہ گاڑی میں کر رہا تھا میری عمر نے جناب والا علماء دے وظیفے مقرر کیتے خطیباں دے وظیفے مقرر کیتے اج کسی میں ایک جگہ تے استاد جی تقریر کرنے گئے ایک مولانا میں کہنے لگے قاری صاحب اے مسجد دے صدر صاحب نے بولی جا میرے کاننے سے کہنے لگے انہاں دی منت کرو تنخواہ ودا دے من میں کہا کنی کو کہنے چلو 1000 ہی ودا دیں میں کہا ہے کنی کہنے لگے 13000 انہاں نے کہا چلو 14 ہی کر دیں میں کہا امامت کر دیں انہوں کننا عرصہ ہو گئے کہنے جی اس مسجد 8 سال ہو گئے نے اتھے تا بجٹ لگے تھے جناب والا تیری میونسپل کمیٹی دا چپڑا سی بھی مہینے دے 20,000 دے گوڑ لف دے سگرٹ پی جائے تے ممبر تے مسلح تے کھلون والا ان دی 13,000 تنخواہ تے مسلمانہ پھر حکومتہ سی ہنج کرنے امامہ تے کہ اے کیڑے درس دے فارغ ہو کتھے پڑھے جے بخاری دی سند ہے جے اللہ دی قسمیں جڑے پوچھنا لینا انہاں کے بخاری دی سند جو اندر عربی چ ترجمہ ہی کر جانتے میرا آکے میں دسیا جے تو انہوں سارے انہوں مٹھائی کھواواں گا ہاں ترجمہ کر دیں ایک بند میں نے کہا لے جی کہ امام چاہیے دے جی لیکن جو کچھ شرطہ نہیں سنو شرطہ میں عمر بن خطاب نے علماء نے عزت دیتی وظیفے مقرر کیتے نے اگر دین کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے علماء کو غنی کر دو میں ایک ٹاؤن نماز پڑھی بل اتفاق شاید کے دہاڑی ضلع دا ہی ہوئے اتھے مسجد دے اندر نماز ہوئی تے گڈیاں کھڑیاں نے پیچھے مقتدیاں دیاں اللہ دی قسم کاری صاحب سیکل تے نے بوئے دے کے سیکل پارک ہویا کھڑا ہے میرے ویر اے حالات ایویں نہیں جے ریاست مدینہ ایویں نہیں جے بندی اے تو عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عمر انہاں دے بیٹے کہن لگے علم سکھو سکھاؤ جے انہاں بھی نہیں کر سکتے تو علم والے دی خدمت کرو جے انہاں بھی نہیں کر سکتے نا انہاں دی قدر کرو جے یہ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے علماء دے گلے نہ کیتا کرو سارے پاکستان میں مولانا قاری یاسین بلوچ کو پوچھیا تک کوئی نہیں انہاں کو تحقیق کیتی نہیں پوسٹا نل موبائل بھریا پیا یہ ہو گیا فلانا گندہ بلال معاذ دی تینی اوقات نہیں کسی دے بارے پوسٹ لائے میں تا انہا علماء دیا باتا سن کے جلہ نے تے بٹھایا ہے لیکن میں کہاں گا مسلمان علماء دی قدر کرو علماء نل پیار کرو اللہ یہ سٹیج دا حال نہیں ہونا چاہیے دا جڑا بن گیا ہے لیکن میرے عمر بن خطاب نے ریاست مدینہ دے اندر اے جناب والا انہا گتھلیاں چابیاں دی میرے عمر نو دے دیتی حضرت عمر نے بغیر لڑائی دے فتح کیتا تے جو دمشق دا دورہ کر دے حمس دے علاقے چ چلے گئے آخری بات حمس دا علاقہ ادھر دا دورہ کیتا نا ادھر دے گورنر حضرت سعید بن عامر نے سب کو رضی اللہ ہو اور میری گل سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہ آ رہی ہے سعید بن عامر فرمایا سناؤ تواڈا حکمران گورنر پھر کیویں دی گورنری کر رہا ہے آج پوچھے وزیر اللہ نے وزیر اعظم نے آ کے تواڈے گڑی گوندل اندر یا اس گاؤں اندر بھی سناؤ پھر کیویں دا گزر رہا نا سوال ہی نہیں پیدا ہونا حضرت عمر نے کہا بھی سناؤ تواڈا گورنر کم صحیح کر رہا ہے سعید بن عامر رضی اللہ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کر رہا ہے پر سانو اعتراض نے کچھ انہوں نے کہا جی کی کھلی کچہری لگ گئی کھلی کچہری اچھا جدو دی چکوال اندر ہو احمد محی الدین ڈی پی او نے لگائی ہے نا اللہ دی قسم امن قائم ہو گیا اللہ اس جوان دی زندگی چ برکت فرمائے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد جی تسی بھی کہو گے کیا جا ٹاپک چھیڑ بیٹھے ہو باہر کیف میرے سامنے بہت ڈھیروں دلائل ہیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں سمجھ آگئی ان تا فتوے بھی بڑے لاندے نے جی بھابی شیر بڑے پڑھ دینے ایک بندہ میں نے کہا شیر بڑے پڑھ دے میں تو ہی سنانے نے ان باہر کیف یہ اعتراضات غلط ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچیا کرو علماء دے گلے تو بچیا کرو ایک گل یاد رکھنا میری شیخ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ کہندے نے نا جڑے بندے نو عبادت چ لذت نہیں نہ آندی اندے چ تینہ ویلاں چ کوئی ویل ضرور ہے یا ماپیاں دا نافرمان ہے یا رزق حرام دا ہے یا علماء دی گستاخ ہے دین دے طالب علم دی قدر کرنی چاہیے دیئے مسلمان حضرت عمر بن خطاب نے کھلی کچہری لائی تے فرمایا ہاں بھی سناؤ تو آڈا گورنر کی کر دائے انہوں نے کہا جی سانو 4 اعتراض نے کتنے اعتراض بولو سنو پھر میں بات چھوڑا کتنے ادھر سعید بن عامر صحابی رسول نے
کھلی کچہری ران والا 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے، ادھر دنیا بیٹھی ہے. ایک بندہ اٹھیا، انہیں کہا جی گورنر دا کم بندہ ہے کہ فجر دی نماز پڑھے، جلدی نہ ناشتہ کرے تے آدھی مستندی اقتدار تے آئے، ساڑھے معاملات سنے، غریباں دے مسئلے مسائل حل کرے. دن چڑھ جاندہ ہے، سورج نکل جاندہ ہے تے سعید بڑی لیٹ آندہ ہے، لہذا سانو ایک گل بارے دی کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے بھئی یہ کی گل ہے؟ ایک کہنے لگے سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. جی میں دسنا تے نہیں چاہتا. ہاں جی اور اعتراض. ایک بندہ اور اٹھیا، انہیں کہا جی گورنر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بیمار بندہ ہے، تھوڑا جا تندرست بندہ گورنر دیو، مجمع چ بیٹھا ہوں انہاں تے بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے، مرغی دا دورہ پہ جاندہ ہے، اسی بیٹھے رہنے پرے لگی رہندی. حضرت سعید بن حضرت عمر کہندے نے اور اعتراض. انہیں کہا جی تیسرا اعتراض، مہینے چ ایک دن لب دے ہی نہیں، پتہ نہیں کتے چھٹی کر دیندے نے. انہیں کہا بھی اور اعتراض. انہیں کہا جی دنے کسے نو کم ہوئے تے چلو سنی گنی گئی تے راتی لوڑ پہ جائے تے کسے دی بھی نہیں سن دے. حضرت عمر نے سر جھکایا، فرمایا اللہ سونیا میں بندہ تے بڑا چوک کے دیتا ہے پر انہاں نے اعتراض بڑے عجیب کڈ لینے. پیارے سعید کی وجہ اعتراض دا جواب کیے. انہاں کہا جی امیر المومنین میں آدھا راز کھولنا نہیں چاہتا لیکن ان گل کھولا نہ تے گل رہندی نہیں. اعتراض کوئی نہیں. پہلا جڑا میں لیٹ آنا سورج چڑھ جاندہ تے آنا ان دی وجہ کوئی اور نہیں، وجہ ہے میری بیوی بیمار ہے، آٹا گن نہیں سکتی، روٹیاں پکا نہیں سکتی، نکے نکے بچے نے میں آٹا بھی گننا تے روٹیاں پکا کے آدھے بچیاں نو کھلا کے آنا تے تاں لیٹ ہو جانا. عمر بن خطاب کہنے لگے کوئی وجہ کوئی یہ غلط بات نہیں، یہ تواڈا اعتراض قابل قبول ہے. انہیں کہا جی دوجا اعتراض. انہاں کیا مجمع دے اندر بیٹھیاں بیٹھے انہاں تے مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے، کوئی تندرست بندہ دے ہو. فرمایا جی مرگی دا دورہ نہیں، میں بیمار نہیں، میں حالت کفر اندر اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے مکے دے اندر ساڑھا ایک ویر ہندہ سی جیدہ نا سی حضرت خبیب. مکے والیاں نے انج سنگل مار کے لے آئے حضرت خبیب نو، انج سجی لت تے کھپی بازو کٹی، پھر کھپی بازو تے سجی لت کٹی کہ ہم چھڑ محمد دا کلمہ اللہ اللہ. حضرت خبیب نو کہنے لگے چھڑ نبی دا کلمہ، یا اینی گل بھی نہیں کرنی تے اینا ہی کہہ دے آج جتھے تو پھسیا تیری جگہ تے تیرا نبی ہوئے. حضرت خبیب کہن دے سانو پتہ ہے آ نہیں سکدا لیکن گل کر دے. حضرت خبیب کہن لگے اوے بدبختو کمیں دی گل کر دے جے ایک جان کی لکھاں بھی ہون تے آمینہ دے لال دی جتیاں تو وار دیا. ایک جان کی ہے. لہذا امیر المومنین انہاں نے سولی چڑھا دیتا تے جدو خبیب تے ظلم پہ کر دے سی تمیادیاں کھنل منظر ویکھ رہا سی پچھے اللہ میں نو ایمان دی دولت دیتی تے جدو ویر خبیب دیاں یاداں دیاں نے تے میں بے ہوش ہو جانا وہاں میں گر جانا وہاں. انہاں کیا جی کوئی یہ غلط بات نہیں. تیسرا اعتراض. انہاں کیا تیسرا اعتراض کہ مہینے چ ایک دن لب دے ہی نہیں. انہاں کیا جی جدو دا گورنر بنیا ایکو سوٹ وچ مہینہ گزار دینا، ایکو سوٹ وچ کی کرنا مہینہ گزارنا. تو جڑا میں دن غیب رہنا میں ایک کپڑا اپنے آپ رو چھپا کے میں غسل خانے اندر ہوا دھو لینا سکنے پا دینا. جدو سک جاندہ جنی دیر سکدہ نہیں میں پہن کے باہر نہیں آندہ. اللہ اللہ مسلمانہ تا پورا دن غائب ہو جانا. انہیں کیا جی دینے تا سن دینے راتی کسے دی بھی نہیں سن دے. انہیں کہا امیر المومنین دینے انہ دیا سننا راتی آدیا آدھے رب نو سنانا. یہ نہیں وہ لوگ جنہ حکمرانیاں کیتیاں دنیا تھے. حضرت عمر مدینے آ گئے، ایک اپنے ملازم نو بلایا، 1000 دینار دی تھیلی تیار کی تھی. فرمایا حمص کے گورنر سعید بن عامر کو تحفہ دے دو. وہ لے کے آئے، دروازے تے دستک دی تھی. انہیں کہا جی کون؟ جی میں ایلچی نوکر آئے عمر بن خطاب دا غلام آیا رضی اللہ کی لے کے آئے ہو. 1000 دینار جناب دی خدمت تحفہ آیا، قبول کیتا. پکڑ دیا نال کہنے لگے انا للہ. اندرو بیوی بولی کی ہویا ہے؟ میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا ایویں دنیا فتح نہیں ہوئی. ساڑھے کل کروڑ ہے تو دوجے کروڑ دی حبس ہے. جے پتر دی شادی کریں تے لکھ روپیہ نبی دی سنت دے خلاف لگاویں تے جناب میرج حال بک کر دے میں.
تے پھر جناب ہنجڑے نو بلا کے بدبختہ تو لکھ روپیہ نچھاور کرے. اس ٹائم ذرا ضمیر اندر ایک نظر بھی مار لیا کر, کدی تو روٹی تو بھی تنگ انہا سے ہر بندے دی زندگی اتار جڑا ہوا آیا ہے. اج تو رجے آئے تھے تیر لکھ روپیے انج کہہ لو بھی تو 2 لکھ ہی سٹ دیتا ہے. اے بھی سوچی تیرے محلے چک چٹی داڑی آلا بابا بھی رہندا ہے جن دی بیٹی بوئے تے بیٹھی بڑھی پئی ہوندی ہے. اس بیٹی دا فرض اس باپ نے ادا کرنا ہے. جڑا تو 2 لکھ رسم ہیناتی لگایا ہے خرے اس بڑھڑے پہ ہو دی عزت رہ جائے, بیٹی دا فرض ادا ہو جائے. عمر بن خطاب ایمیں تنی جے ریاست مدینہ بندی میری عمر دے صحابی حضرت سید نے پکڑی تھیلی انا للہ بیوی کہن لگی کی ہویا ہے مسلمانوں نے کسی کام میں جنگ شکست آ گئی؟ فرمایا نہیں, یہ تو وڈی گل ہو گئی. انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا عمر بن خطاب فوت ہو گئے. انہیں کہا نہیں, یہ تو وڈی گل ہو گئی. انہیں کہا پھر ہویا کی ہے؟ انہیں کہا کی ہو گیا میرے کل ویسی غلطی دنیا دا مال میرے گھر لون کی آیا ہے. بیوی کہن دیئے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ, یہ تو مجاہدہ دا قافلہ لنگے گا, 1-1 درہم دینار 2-2 بن دے جانا تے جڑا بچ جائے حمز دے غریبان دے کراں جا کے دروازے تے دستک دے کے دے دینا, اللہ دے رستے چوی لگ جائے گا, تحفہ بھی قبول ہو جائے گا. میں پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ایک صحابی نے بکری ذبح کی تھی, بکرا ہے بکری سری نال دے گوانڈیا کری کلا دی تھی. حافظ مزمل صاحب توجہ ہے نیڑے لگ گئے, میں تو نہیں لگیا جب ایسا. ہاں میں ان جڑی بات چھیڑ بیٹھا کسی پاس لاواں گا. ہاں آج سنو تسی میرے کو گلنا عمر بن خطاب دیا. ہاں شیخ صاحب ماشاءاللہ تھکے تو نہیں نے توجہ رہے ماشاءاللہ. سجا چکا اچھا ماشاءاللہ, جڑے جڑے تھکے ہو خیر ہو اچھا کرو. نہیں تھکے بندے ایکٹیو نے, تائے نے 2 ہاتھ کیتے نے, بندہ سچا ہے. جی جی بس ماحول ہی ان میں بناؤں استاد جی. آئے ہائے آپ کہیں تو میں انشاءاللہ فجر تک اسے موضوع ترمہ شعر ایک نہ پڑھا. توجہ میرے یار انشاءاللہ. میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضرت سید بن فرمایا دنیا دا مال لون کی آیا ہے, میرے گھر لون کی آیا دنیا دا مال. میرے نبی نے فرمایا ما ملا ابن آدم من وعاء شر من بطن, 1-2 سونے دے جنگل پرے ہون تے تیجے دی ہرس رہندی ہے آدم دے پتر نو تے ایندا ٹھڈ قبر دی مٹی پر سکدی اور کوئی شے نہیں پر سکدی. تے او لوگ نے مسلمان جنہ دنیا تے جناب والا حکومت کیتی تے دنیا تے نام کمایا. لگدا ہے آگے نا مہمان. توجہ میرے حال کرو, تسی میری گل سنو نا یار, میں تواڈے سامنے بات بیان کر رہا نا. اللہ اللہ جناب عمر بن خطاب فرما دے ہوندے سی منافقاں تو بچ کے رہیا کرو, جنہ ہو سکے منافق بندیا تو بچ کے رہیا کرو. اللہ اللہ عبداللہ بن ابی منافق بدبخت میری تیری اماں جانتے تم تا لگ گئیاں. تے صحابہ نبی پاک نے پوچھیا میرے صحابیوں تواڈے نبی دے دل نو بڑا دکھ پہنچیا. حضرت علی اٹھے کہنے لگے سونیا پھر کیڑی گل ہے, اور شادی کر لو, کوئی کمی ہے, کوئی کمی ہے؟ آئزہ نفرت نہیں, نبی دا غم ہلکا کرن دی وجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے نبی فرمان لگے عمر جدو بھی بولنا ہے لیٹ ہی بولنا ہے, کوئی گل تو بھی تے کر. حضرت عمر اٹھے فرمایا سونیا پہلی گل ہے میں اپنے انداز چ کہنا تو آڈی شادی عائشہ نال میں کیتی ہے یا ابو بکر کیتی ہے, کسے کیتی؟ فرمایا نہیں. کنے کیتی؟ فرمایا جی اللہ نے کیتی. میں اپنے طالب علمان انداز اندر کہنا سونیا تو آڈے بدن تے کدی مکھی بیٹھی؟ فرمایا نہیں. جیڑا رب تو آڈے بستر تے تو آڈے بدن تے ایک ناپاک مکھی بینا گوارا نہیں کردہ, اگر ایشا عیب والی ہوندی تو آڈے بیڈ تے بھی پسند نہیں سی کردہ. عمر نے تلوار کڑ لی. فرمایا پھر عمر دی تلوار زبان کٹ بول دی, تلوار ذرا چھیتی فیصلہ کر دیں دی. ہاں ساڑھے شیخ صاحب بھی آکھیا بھی ایسے سعودیہ کی چلے گئے کئی چمچی اسیری چال ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
تلوار کڈ لئی اینی گل کیتی تے اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سونے بڑا وڈا بہتان ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المحسنات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم اللہ خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ انج کر دے سی اللہ تو عذاب علیم کیوں نہیں آکھیا دردناک عذاب تو عذاب کبیر نہیں آکھیا عذاب عظیم کیوں آکھیا وڈا عذاب فرمایا ہاتھ جو وڈی تھا تے پایا سو عذاب بھی وڈا ہی دیوا گا میرے عمر زمین تے بولے اللہ نے عرشاں تو میری تیری امی دی صفائی نازل فرما چڑھی میں ایسا کہوں دیا سن میں سوچ بھی نہیں سی سکدا تے جدو میرے عمر دنیا تو گئے تے اما عائشہ کول عبداللہ بن عمر آئے میں پڑھے اگر تمہر دنیا تو جان لگے نا آخری وقت 86,000 دینار قرض ہے کنا آج دے اکاؤنٹ پھرولے جان خط خیر نال کی کچھ نہیں نکلنا فرمایا بیٹا عبداللہ قرضہ برادری کو پھڑ کے اتار دیں جناب میرے خزانے وچ انہیں لگتا ہے میرے کول پیسے کوئی نہیں برادری کو پھڑ کے اتار دیں تے امی عائشہ نے کمی اپنے نبی نال میرے نبی نال جگہ دے دیو ماں کہن لگی عمر نو انکار ہی نہیں ہے تا جگہ میرے لئی حجرہ عائشہ اندر لیکن عمر دا میرے تے بڑا وڈا احسان ہے عائشہ احسان دا بدلہ چکانا چاہ دی میرے عزیز بھائیو اے سنو ہستیاں اے سنو لوگ پیارے جنہاں نے دنیا فتح کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک جناب عمر بن خطاب دی سیرت سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ زمین ترس گئی انصاف نو حضرت عمر جیسا نیک حکمران عطا فرمائے حضرت عمر کول نا حرکت دے بادشاہ نے ایک مٹھائی دا ڈبہ بھیجا تحفہ حضرت عمر نے حضرت عمر بن خطاب نے ایک لڈو کھاتا اندھے چو اٹھا کے تے وہ نوکر جڑا لے کے آئے سنو کہنے لگے بھی توڑے علاقے ہر بندہ یہ کھاندہ ہے فرمایا نہیں جی جن دے کل پیسے ہوندے نا زیادہ امیر بندے کھا سکتے نے یہ ڈش ماڑا نہیں کھا سکتا حضرت عمر نے عمر ڈبہ بند کیتا فرمایا آدھی سواری لیا اے لے جا اپنے بادشاہ نو کہہ کہ اللہ تو ڈر جو آپ کھانا ہے وہ غریبہ نو کھلا اتنا تحفہ میں قبول نہیں کردا کیونکہ تو غریبہ نال بے انصافی کرنا ہے اور دوجیاں نو تو ترجیح دینا ہے تے دعا کرو اللہ ساڑھے تو آپ جڑا بل والا مسئلہ ساڑھے گال پہ گیا نا اللہ ہی دے تو جان چھڑا لے من لگتا کو 2 سال اور کڑنے پہن گے جی میں دی دوڑی عام ہی نے 200 یونٹ تو تھلے تھلے تے کنا 2223 201 یونٹ دا 8,000 کتنا سونا پاکستان تے ریاست مدینہ سبحان اللہ بان تھوڑا انتظار اسی بات تم ہوگی میری بس استاد جی دا آرڈر ہے تھوڑا جنا والیم بس بتا دیو کہ ذرا وہ نظم سنا دیو میں لکھی میری جماعت دے ہر خطیب پڑھی قاری احمد حسن ساجد صاحب اگلے دن کہنے لگے میں پڑھی فیصل آباد میں نوں عمرے دا ٹکٹ مل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا اللہ ساڑھا بھی نمبر لا دے گا کڑی اسی گال ہے انشاءاللہ اسی لکھی ہے محبت نال میں کہہ رہے ہیں میرے بھائی شیخ حسین صاحب دا آرڈر اللہ اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ پھر کو سبحان اللہ پھر پیار نال پھر بولو ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے بھی کھا دے رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں تے ساوے ہووے بس مدینہ مدینے دی مٹی دعائی تو ودے
اے اچھی بولو سبحان اللہ۔ مدینے دی مٹی دعائی تو ودے، آقا دی غلامی شائی تو ودے، اسی لڈوان شڈوان دے گھاٹی شوکینا، ساڑھے مدنی دنامی مٹھائی تو ودے۔ اللہ اللہ محبت گل کر رہے ہیں۔ رمضان دا مولا ہووے مدینہ تی اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ، سیری کرانا لے افطاری ویلے کھجورا تے زمزم تو رج کے پلا دے۔ دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے۔ روزے چلیٹے نے تو یار تیرے، انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے، انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے، وفادار یارا تے حبدار پیارا تے مکھڑے تو خوابا چے سانو وکھا دے۔ دل دی تمنا ریاض الجنہ تے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا آخِرُ دعوانا الحمدللہ۔ جی حضرت بلال